ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے پیغمبر کے ذمہ مگر کھل کر پہنچانا. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو. قل لا یستوی الخبیث والطیب، آپ فرمائیے برابر نہیں ہے ناپاک اور پاک، مشرک اور موحد، بدعتی اور سنی، برابر کہاں ہے؟ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تعجب میں ڈالے آپ کو خبیثوں کی کثرت، یہ سب ختم ہو جائیں گے، صرف اہل حق رہیں گے انشاءاللہ. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. یا ایھا الذین آمنوا، خطاب نمبر 14. اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، مت پوچھو چیزیں، ان تبد لکم، بتا دی جائے، تسؤکم، ناگوار گزرے تمہیں. یعنی حسن الادب فی السوال، اس کا عنوان ہے حسن التساؤل یا حسن التعدب فی التساؤل. سوال کا بھی طریقہ پتہ کر لو، کیا چیز پوچھنی ہے کیا نہیں پوچھنی ہے، کن الفاظ سے پوچھنا ہے. بعض سوالات پرچیوں پر ایسے آتے ہیں کہ درس تفسیر کی توہین ہے ان کا پڑھ کے سنا. یقین کر لو پورا جہان سن رہا ہے، وہ کہیں گے کیا کیا شودے درس میں شریک ہوئے، شودے اول درجے، خالی نان بخور اور ڈر بھجن والے. پہلے تولو اور پھر بولو. پہلے سوال لکھنے سے پہلے سوچو کہ اس کا عقیدے سے، میرے عمل سے، میری زندگی سے کیا تعلق ہے. پھر یہ سوچو کہ یہ پورا مجمع ہے، ادھر بیویاں بھی شریک ہو رہی ہے. پھر یہ سوچو کہ پورا جہان چینلوں پر، نیٹوں پر الحمدللہ ان تک آواز پہنچ رہی ہے. آخر بس تو ہی ایک کدو کریلا ہے اور کوئی دنیا میں نہیں. اس لیے میں نے کہا ہے کہ پرچیوں پر نام نمبر لکھو اور ناظم اس کی تصدیق کرے. بعض پرچیاں ہیں جن کو میں بلانے والا ہوں. آئی سمجھ؟ میں چاہتا تھا کہ یہ آیت آ جائے اور میں اس پر بحث کروں، اس کے بعد جو پرچی آئے پھر اپنے حشر دیکھیں کہ وہ پرچی پہ کیا لکھتا ہے. کیونکہ ابھی آداب بیان نہیں ہوئے سوال کے، شاید اس لیے بعض پدر آزاد طریقے سے پوچھتے ہیں، پدر آزاد طریقے سے، کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ سوال کا بھی طریقہ ہے. یہ نبی پر نازل ہو رہا ہے، صحابہ کی جماعت ہے، تم کیا چیزیں ہو. اے ایمان والو مت پوچھو ایسی چیزیں، بتا دی جائے تو ناگوار گزرے. یہ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم پوچھتے رہو، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآن، جب قرآن نازل ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ، جواب دے دیا جائے گا، مگر آپ کی شامت آ جائے گی. عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ تعالیٰ نے اب تک جو غلطی ہوئی معاف فرمایا. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ بخشنے والے و بردبار ہے. بردباری کی صفت اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. بردباری پر ایک شعر سن لیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سے بادشاہ خفا ہو گیا تھا تو جو وظیفہ مقرر کیا تھا وہ کاٹ دیا. شیخ سعدی نے خط لکھا، جرم دید خداوند سابق الانعام، کہ بند در نظر خویش خوارمی دار. کیا ایسی غلطی ہو گئی کہ آپ نے میرا ماہانہ وظیفہ کاٹ دیا. آگے کیا کہتا ہے، خدائے راست مسلم بزرگواری و علم، اللہ کی شان کے لائق بڑائی اور برداشت، کہ جرم بھی نہ دنہن برقرار میدار دو. جرائم دیکھ رہے ہیں پھر بھی کسی کی روٹی، کسی کی سانس، کسی کی روح، کسی کا پانی روک نہیں رہا.